ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لعنت آ جائے گی، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، عذاب کا نزول ہوگا۔ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک کا نام کبائر ہے، کبیرہ کی جمع کبائر، دوسرے صغیرہ جس کی جمع صغائر ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور اس کا کیسے اس کو معاف کیا جائے گا، کروایا جائے گا؟ صغیرہ کون سے ہوتے ہیں، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ کبیرہ گناہ کی تعریف میں تو ایسے اختلاف ہے، لیکن امام ذہبی نے اس کی کتاب لکھی ہے الکبائر، اس کے اندر تقریباً کوئی 60-65 تک انہوں نے کبائر گنے ہیں۔ بہرحال کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس پہ قرآن و سنت میں کوئی وعید آئی ہو کہ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لعنت آ جائے گی، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، عذاب کا نزول ہوگا۔ اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کبائر کہلاتے ہیں، اگر ایسے نہ ہو تو وہ صغائر کہلاتے ہیں۔ کبائر کا علاج یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ پھر کبائر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق میں سے ہوتے ہیں جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے حق سے تعلق ہے تو بندہ توبہ کرے، توبہ تائب ہو جائے، اگر اس کی ادائیگی ممکن ہو تو ادائیگی بھی کرے، جیسے نماز ہے قضا ہو گئی توبہ بھی کرے اور اس کو لٹانے کی بھی کوشش کرے، روزے رہ گئے بندے سے تو پھر سے رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو بندہ توبہ بھی کرے گا، لیکن اس کے توبہ میں شامل ہے کہ وہ حق لٹا دے اس بندے کو۔ اگر اس کا لٹانا ممکن ہوا اس بندے کو اگر اس بندے کو لٹانا ممکن نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کرے، اگر صدقہ بھی نہیں کر سکتا تو اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راضی نامے کی صورت پیدا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، جس کی طرف احادیث مبارکہ میں اشارہ ہے۔ چھوٹے گناہ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ جیسے وضو بناتے ہیں تو وضو کے نتیجے میں آنکھوں کے گناہ، زبان کے، کانوں کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ خود بخود دھل جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے دوسرے نماز تک جو سابقہ نماز سے ابھی تک وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعے تک، رمضان تک کے لیے، حج کے نتیجے میں سارے گناہ بندے کے دھل جاتے، ختم ہو جاتے ہیں۔